یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ کہ جو بندہ بن دیکھے نہیں مانتا، چوں چراں کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا. ہدایت وہ حاصل کرے گا جو بن دیکھے ایمان لائے گا. جو بن دیکھے ایمان لائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. میں کسی شہر میں گیا، میں نے وہ پہلے شہر دیکھا نہیں، وہ گلیاں، وہ محلے، سب کچھ میرے لیے بالکل نیا ہے. اب میں نے وہاں کسی سے ایڈریس پوچھا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، راستہ بتا دو. سامنے والا مجھے راستہ بتاتا ہے تو مجھے اس کی بات بن دیکھے ماننی پڑے گی. میں نے وہ گلیاں دیکھی نہیں، وہ راستے ہیں، وہ محلے میں نے دیکھے نہیں، لیکن مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا. اگر میں اس پر یقین نہیں کرتا اور الٹا اسی کو کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ تم نے راستہ ہی درست نہیں بتایا، کیا دلیل ہے کہ تم جو بتا رہے ہو یہ واقعی درست راستہ ہے، تو اس جھگڑے سے میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا. میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو مجھے بغیر دیکھے ماننا ہی پڑے گا، بن دیکھے ماننا پڑے گا. اسی طرح نبینا شخص جسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے سڑک پار کرانے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. اگر وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اگر وہ کسی انکھیارے کا ہاتھ پکڑ لے گا تو انشاءاللہ وہ باحفاظت سڑک پار کر لے گا. اسی طرح ہم اپنے کل کو نہیں جانتے. ہم نے قبر میں لوگ اترتے دیکھے ہیں، مگر قبر میں اترنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ قبر کے نیچے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح قیامت ہم نہیں جانتے. قیامت، حشر، پل صراط، جنت، دوزخ، ان سب کو ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا ہم اس معاملے میں گویا بالکل نبینا ہیں، اندھے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، لہذا ہمیں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا. ہم نہیں جانتے. جو جانتا ہے ہم اس کی بات کو بن دیکھے ماننا پڑے گا. مانیں گے تو کامیاب ہو پائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ناکام ہی رہیں گے. اسی لیے ہدایت قبول کرنے کی بنیادی شرط کہ ہدایت وہی قبول کر سکتا ہے جو بن دیکھے مان لیتا ہو. جو بن دیکھے مان لیتا ہو. جو بن دیکھے نہ مانے، چوں چراں کرے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں. تو آگے سے بولتا ہے میاں. یعنی آگے سے زبان چلاتا ہو، جو آگے سے زبان چلاتا ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی کہہ دے کہ یہ جادو ہے. پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنے پھر بھی نہ مانے، ایسے شخص کو معجزے دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے شخص کو معجزے دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا. اے عاشقان رسول، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کہ جو بن دیکھے ماننے کی عادت بنائیں. جو بن دیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے. جو بن دیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے. کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. دیکھیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے مانا تو کتنا بلند مقام پر پہنچے ہیں. سرکار نے معراج کیا واقعہ بتایا تو بن دیکھے جو ہے وہ مان لیا، دل سے قبول کر لیا. معراج کی تصدیق آپ نے کیسے نرالے انداز سے کی. ایک کافر نے آپ کو کہا کہ اے ابو بکر
تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات مسجد اقصی میں گیا، صبح سے پہلے واپس مکہ پہنچ بھی گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے، اگر یہ میرے محبوب نے بات بتائی ہے نا تو پھر بالکل سچ کہا ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، اللہ و رسول کے فرمان کو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے، تب کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز کہ جو اس میں غیب ہو اور عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے، اس کے دل میں اطاعت قبول کرنے کا جذبہ ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس یعنی آنکھ، کان، ناک اور عقل وغیرہ یہ ان پر زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، نبی پاک سچے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھ ہزار دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا، ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اگر بادشاہ دن کے وقت کو کہے کہ یہ رات ہے تو کہنا چاہیے جی ہاں یہ دیکھو چاند تارے نظر آ رہے ہیں۔